تسبیح پڑھنے یا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہونٹ ہلانا لازمی نہیں ہے، مگر یہ اس لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ توجہ رہے، یعنی آپ فوکس کر سکیں اور آپ کی جو اٹینشن ہے، کنسنٹریشن ہے، وہ ڈائیورٹ نہیں ہو، ورنہ دل میں بھی پڑھ لینا اور زیر لب پڑھنا یا زبان ہلانے سے پڑھنے سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو شخص خود اپنا مشاہدہ کر کے دیکھے گا کہ کس طرح میری توجہ رہتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فراوانی میں ہم تسبیح یا ذکر یا تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، اور جب ہم ہونٹ نہیں ہلاتے یا ان لفظوں کو ادا نہیں کرتے تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اس کو پراپر ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ زبانی جو چیزیں آپ کو یاد ہیں اس کے لیے ہونٹ ہلانے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ہونٹ ہلا کے، یعنی ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، کہا بھی جاتا ہے، ہم بھی پہلے لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ اگر آپ نے ہونٹ نہیں ہلائے تو آپ کی تلاوت ادا نہیں ہوگی، مگر یقینی بات یہی ہے کہ جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ادائیگی صحیح کریں گے اور آپ کی توجہ بھی رہے گی ادائیگی پر، اللہ کے ذکر پر، اس طریقے کو اپنا لیجئے، اور کوئی اس کے لیے پابندی نہیں ہے کہ ذکر یا تسبیح پڑھتے وقت ہونٹوں کا ہلنا، جنبش دینا ضروری ہو۔ دیکھیے، شوہر کا جو رول ہے نا ایک بیوی کی لائف میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رشتے کو بیان فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کے ایکول رائٹس ہیں۔ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لائف پارٹنرز بھی ہیں، ایک دوسرے کا لباس بھی ہیں، اور دونوں کے مساوی حقوق ہیں۔ چاہے شوہر ہے یا کوئی اور عزیز اقارب رشتہ دار، کوئی بھی کسی نیکی کے لیے، کسی اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے کسی کو جبراً فورس تو نہیں کر سکتا، مگر ظاہر ہے کہ اس کو سمجھا سکتا ہے، اس کو قائل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، خاص طور پہ جو لوگ ہمارے انڈر ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بچے ہماری تربیت میں ہیں، یا ہمارے کوئی ماتحت ہیں، ہمارے سبارڈینیٹ ہیں، یا ہمارے ملازمین ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بات ماننا ان کے لیے کسی حد تک لازم ہے، یا یوں کہہ لیجیے ان کی مجبوری ہے، تو وہاں ہمیں نصیحت کرنی ہے، انہیں سمجھانا ہے پیار اور محبت سے۔ لیکن یہ جو تصور ایک ہمارے ہاں ہے، ایک خاتون پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، گو کہ پردہ اسلامی شعار میں سے ہے، اسلامی تعلیمات میں سے ہے، اگر وہ پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، شادی سے پہلے آپ نے رشتہ دیکھا اور ایک ایسی لڑکی سے آپ نے شادی کی جو پردہ نہیں کرتی، اب بعد میں آپ اس کو فورس کرتے ہیں کہ تم پردہ کر لو، یا اسی طرح سے خاتون ایسا کرے کہ کوئی مرد جو ہے وہ داڑھی اس نے نہیں رکھی ہوئی اور بعد میں وہ اس کو فورس کرے کہ تم داڑھی رکھ لو۔ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو سکتا ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کو مجبور نہیں کر سکتے، محبت سے، پیار سے، دلیل سے قائل ضرور کر سکتے ہیں، لیکن فورس نہیں کر سکتے۔ اس بات کو سمجھیے، ورنہ اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور خدا نخواستہ آگے چل کر رشتے میں بہت سی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، منت ایک طرح کی آپشنل چیز تھی جس کو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا، یعنی ایک ایسا عمل جو ہم کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کا ہم وعدہ کر لیتے ہیں کہ فلاں ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم اس کے شکرانے کے طور پر فلاں عمل کریں گے، اور یقینی طور پر وہ عبادات میں سے ہی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ مثلا میں کہوں کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گئی تو 10 مساکین کو کھانا کھلاؤں گی، اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا، اگر یہ میری ڈیل ہو گئی، اگر یہ مکان جو میں خرید رہی ہوں یہ مجھے مل گیا، تو میں اتنے لوگوں کو لباس پہناؤں گی، یا عمرہ کر کے آؤں گی، زیارت کر کے آؤں گی۔ جو بھی ارکان اسلام ہیں، جو بھی عبادات ہیں، آپ نے کسی ایک کی منت مان لی، اب یہ آپ نے اوپر واجب کر لیا، اب یہ آپ کے اوپر فرض ہو گیا، یہ آپ نے وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے، یہ آپ نے حلف یا قسم اٹھا لی، تو اس کا پورا کرنا لازم ہے۔ اگر یہ گناہ کی منت ہے تو اس کا توڑنا اور کفارہ دینا لازم ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، جذباتی ہو کے غصے میں کسی ایسی بات کا قسم اٹھا لی یا منت مان لی، غلط کام کی منت مان لی، ناجائز کام کی، بعد میں علم ہوا تو کفارہ ادا کریں۔ تو منت کا کفارہ بھی وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، یا 3 روزے رکھ لیں، یا 10 مساکین کو کھانا کھلا دیں، یا 10 محتاجوں کو کپڑے پہنا دیں۔ تو یہ خیال رکھیے کہ منت کو اول تو نیکی اور جائز کام کی منت مانی جاتی ہے، اس کو پورا کیجئے۔ اگر کسی مجبوری کے تحت پورا نہ کر سکیں تو پھر اس کا کفارہ ایک طرح سے، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک طرح کی آپ نے یہ کمٹمنٹ کی تھی، حلف اٹھایا تھا، قسم کھائی تھی، تو جو قسم کا کفارہ ہے وہی ادا کیجئے، ورنہ ظاہر ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے اور اس کا بڑا بوجھ انسان کے اوپر رہتا ہے، اور ایک نیگیٹیوٹی خدا نخواستہ پھر وہ ہمارے ذہنوں میں بھی رہتی ہے اور اس کا امپیکٹ بھی شخصیت پر ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یعنی ایک جنرل حکم یہ ہے کہ کوئی اور گناہ کرے تو رسپانسبل میں نہیں ہوں۔ باپ کے گناہ کا جو وبال ہے وہ بیٹے پر نہیں آتا، لیکن
دوسری صورت میں قرآن پاک میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور اس کو مشکوٰۃ شریف میں، ترمذی شریف میں یوں واضح کیا گیا حدیث مبارکہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیکی کی ترغیب دلاتا ہے، مفہوم حدیث پیش کر رہی ہوں، کہ جو نیکی کی ریکمنڈیشن کرے تو نیک عمل کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے، اور جس نے اس کو موٹیویٹ کیا، ترغیب دلائی، اس کو بھی اجر ملتا ہے، عمل کرنے والے کے اجر میں سے بھی کمی نہیں ہوتی، اور جس نے رغبت دلائی اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے جو گناہ کی رغبت دلائے تو گناہ کرنے والے کو بھی عذاب ہوگا، اور جس نے اس کو رغبت دلائی، جو اس کو اس طرف اس سمت میں لے گیا، فیسیلیٹیٹ کیا، اس کو بھی ہر دفعہ وبال بھگتنا پڑے گا، گناہ بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم کسی کو خدا نخواستہ ورغلائیں، کسی کو اکسائیں، کسی کو پرووک کریں، تو یقینی طور پر اب اس کو تو علم نہیں تھا، ہم نے جھوٹ بول کے، غلط بیانی کر کے، کسی سے اس کو بدظن کر کے اس سے گناہ کروا لیا، تو اب ہم ذمہ دار ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ جب جھگڑا کرتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں تو دونوں کا گناہ پہلے کو ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ابتدا کی، آپ نے دوسرے کو مجبور کیا، آپ نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تو پلٹ کر اس نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، آپ نے اس سے ابیوز کیا، ابیوزو لینگویج یوز کی، گالی دی تو پلٹ کر اس نے گالی دی۔ تو کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ہم زیادہ معاذ اللہ گناہ گار ہو سکتے ہیں بنسبت دوسرے کے، تو یہ بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ ادروائز جہاں میرا کنسرن نہیں ہے، جہاں میں نے کوئی اس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی حصہ نہیں لیا، جہاں میں نے کسی قسم کی کوئی فیسیلیٹیٹ کسی کو نہیں کیا، تو اس میں اپنے عمل کی ذمہ دار ہوں، اور ہر شخص یقیناً اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔